بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے عثمان فیروز اور آپ دیکھ رہے ہیں سچ کیا۔ ناظرین، آج کا سچ ایک ایسے ملک کے حوالے سے ہے جو بنتا ہے دعوے دار سیکولر ہونے کا، انسانی حقوق کی باتیں اور صرف باتیں بلکہ بڑھ کے مارتا ہے مگر عملی طور پر دہشت گرد ہے۔ ناظرین، یہ ایک فیکٹ ہے کہ جب انسان کی یا کسی قوم کی سوچ ہی غلط ہو تو پھر عمل ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ میں بات کر رہا ہوں بھارت کی، اور یہ بھارت کی سوچ ہی غلط ہے۔ ابھی یہ کیسے سمجھ آتی ہے سوچ؟ کچھ انسیڈنٹس ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو بتاتے ہیں، نوک کرتے ہیں بھارت۔ کل جو ہے وہ پوری دنیا میں ایک منفرد مقام رکھنے والی گلوکارہ لتا جی انتقال کر گئی۔ پوری دنیا میں ان کے مداح افسردہ تھے، پاکستان میں بھی بہت سارے لوگ ان کے مداح ہیں، وہ بھی بہت غمگین تھے۔ اب ان کی آخری رسومات ہوئیں تو آخری رسومات پر بھارتی وزیر اعظم صاحب بھی گئے اور فنکار بھی مختلف گئے، جن میں شاہ رخ خان شامل تھے اور دیگر جو ہے فنکار وہ بھی شامل تھے۔ اب اس موقع پر ہوا یہ کہ شاہ رخ خان نے ہاتھ اٹھا کر ان کے لیے دعا کی اور پھر پھونک ماری۔ اب آپ دیکھیں نیگیٹیوٹی کی حد، اور حیرانگی اس بات پر ہے کہ مسلمانوں کے لیے نفرت رکھنے والوں نے اس ایک اچھے اقدام میں سے بھی برائی نکال لی۔ شاہ رخ خان کی پھونک کو تھوکنا بنا کر شاہ رخ خان کے پیچھے پڑ گئے اور ان کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ اب میری ٹویٹر ٹرینڈز پر جب نظر پڑی تو شاہ رخ خان کے جو چاہنے والے لوگ تھے ان کے حق میں کافی لکھ رہے تھے۔ ایک منٹ کے لیے ناظرین سوچ آئی کہ بھائی اول تو بھارت میں ہر اچھا کام کرنا مسلمان پر ہی فرض ہے۔ آپ جب بھی دیکھیں تو مسلمان کی جانب سے پہل ہوتی ہے، اور وہ اچھے اقدامات جتنے بھی اٹھاتے ہیں وہ مسلمان کی طرف سے ہوتے ہیں، لیکن اس پر بھی جو ہے ان کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے بے تحاشا، اور یہ روایت ہے ان کی۔ چلیں پھر سوچ ہی آئی کہ کچھ لوگوں نے ان کا ساتھ تو دیا بھائی۔ اب یہ سوچ آئی، اس کے ساتھ ایک اور سوچ آئی کہ مودی جیسے دہشت گرد کے دیش میں بھلا کہاں مسلمانوں کو سرایا جا سکتا ہے۔ بس پھر کیا تھا، دہشت گرد مودی کے کارندوں نے ثابت کر دیا کہ ہماری اور پوری دنیا کی بھارت کے حوالے سے جو سوچ ہے وہ بالکل درست ہے، کیونکہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ سوچ اور نیت جب بری ہو جائے تو اس کے کام بھی شیطانوں جیسے ہی ہوں گے، خیر کی خبر نہیں آ سکتی۔ پھر وہی ہوا جو اب تک ہوتا آیا ہے، مگر اس بار ناظرین ایک بہت منفرد کام، اس بار ان کو جواب ٹکر کا ملا، اور وہ بھی ایک بہادر مسلمان شیرنی کی جانب سے، اور وہ بھی کئی مشتعل لوگوں کو تنن تنہا للکارا گیا ہے۔ اب یہ قصہ کیسے ہوا کیا؟ بھارتی ریاست کرناٹک میں باحجاب طالبات پر کالجوں کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں، لیکن ایک نڈر لڑکی حجاب پہن کر کالج میں آج داخل ہوئی تو بی جے پی کے گنڈے اس پر ٹوٹ پڑے۔ نہتی لڑکی نے انتہا پسندوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نعرہ تکبیر بلند کی۔ اپنی بچیوں کی حمایت میں کرناٹک کی خواتین بھی باہر نکل آئیں اور انتہا پسند ہندوؤں کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے کا اعلان کر دیا۔ اب ناظرین دن بھر کیا ہوتا رہا، اور منافقت دیکھنی آپ نے، دن بھر بی جے پی کے گنڈوں کی غنڈہ گردی جاری رہی۔ اب جیسے ہی میڈیا کے کیمرے پہنچے اور بات پھیلنے لگی تو پولیس بھی حرکت میں آ گئی۔ اس سے پہلے ان گنڈوں کے خلاف جو اسٹیٹ کی پولیس ہے وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ مسلم طالبات کا کہنا ہے کہ وہ دہائیوں سے حجاب پہن کر کالج آتی ہیں، اب انتہا پسندوں کے ڈر سے وہ اپنا حجاب نہیں اتاریں گے۔ انہوں نے دو ٹوک الفاظ میں یہ بتا دی، اور ہر میدان میں ان کا مقابلہ کریں گی۔ یہ خواتین ہیں مسلمان جو ثابت قدم ہیں اور پیغام دے رہی ہیں نریندر مودی کو۔ تو نریندر مودی سوچ لو۔ تو نعرہ تکبیر بلند کرنے والی لڑکی مسکان اس کا نام تھا، اس کا کہنا تھا کہ اب وہ اسائنمنٹ دینے آئی تھی
ان کو کالج میں داخل نہیں ہونے دیا جا رہا تھا۔ ہندو انتہا پسندوں کے نعروں کے جواب میں نعرہ تکبیر بلند کیا اور مجھے ایک لمحے کے لیے بھی خوف محسوس نہیں ہوا۔ یعنی اب جو درندوں کا خوف ہے وہ بھی مسلمانوں کے دل سے، بھارتی مسلمانوں کے دل سے نکلتا جا رہا ہے، کیونکہ کہتے ہیں نا کہ ظلم جب حد سے بڑھ جاتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ ناظرین، مسکان کا مزید کہنا تھا کہ جب تک حجاب کی اجازت نہیں ملے گی احتجاج جاری رکھوں گی۔ غنڈہ گردی کرنے والوں میں 90% کالج کے باہر کے لوگ تھے، یعنی تو سرے عام غنڈہ گردی ہے نریندر مودی کے پالے ہوئے ان لوگوں کی، ان غنڈوں کی۔ مسکان کا کہنا تھا کہ ہماری ترجیح ہماری تعلیم ہے، کپڑے کے ایک ٹکڑے کے پیچھے وہ ہمیں تعلیم کے حق سے محروم کر رہے ہیں۔ یہ انٹینشن ہے پیچھے۔ آپ سمجھے اس بات کو کہ وہ سوچ ہندتوا کی ہے، یعنی وہ چاہتے ہیں کہ صرف ہندو یہاں پہ بھارت میں رہیں، مسلمان کو مار دیا جائے، قتل کر دیا جائے، اس کے حقوق سلب کر لیے جائیں۔ اب اس تمام کے بعد ناظرین، بھارت کے تعلیمی اداروں میں حجاب کا تنازع شدت اختیار کرنے کے بعد کرناٹک میں اسکول اور کالجز جو ہیں وہ 3 دن کے لیے بند کر دیے گئے۔ اب یہ میں آپ کو آج اصل چہرہ دکھا رہا ہوں، مکروہ چہرہ جو بھارت کا ہے، لیکن اس میں ایک پوائنٹ ہے ناظرین، شرمندگی کی بات ہم سب مسلمانوں کے لیے بھی ہے، کیونکہ ایک نڈر لڑکی نے آج اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر کلمہ حق بلند کیا۔ شرمندگی تو ہونی چاہیے ناظرین کہ وہ صرف ان غنڈوں میں ہی اکیلی نہیں تھی، بلکہ پوری دنیا میں کروڑوں مسلمانوں کے ہوتے ہوئے بھی اکیلی کھڑی تھی، اور باقی سب صرف خاموش تماشا دیکھ رہے ہیں۔ یہ پہلی بار نہیں ہے، اس سے پہلے بھی کئی 100 بار بھارت میں جے شری رام کا نعرہ نہ لگانے اور زبردستی ہندو مذہب قبول نہ کرنے پر لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا، مگر انسانی حقوق کی تنظیمیں خاموش رہیں، OIC خاموش رہی، مسلمان ریاستیں بس بے بس دکھائی۔ آج ہمیں بھارت کی نڈر نوجوان لڑکی نے جھنجھوڑ کر کہا ہے کہ میں ہوں اور میں جرت رکھتی ہوں ان درندوں، دہشت گردوں کے سامنے اکیلے کھڑے ہونے کی، اور ہم تمام تر وسائل رکھ کر بھی خاموش ہیں۔ لمحہ فکریہ ہے ناظرین، کیونکہ ظلم پر خاموش رہنے والا بھی شریک جرم ہوتا ہے۔ سوچئے سمجھیے ناظرین، کیونکہ پاکستان اب سے